دوستو آسمان اور زمین کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ تازہ پانی یعنی فریش واٹر، جس کو ہم عام طور پہ میٹھا پانی بھی کہتے ہیں، آج ہم جانیں گے کہ زمین پہ یہ میٹھا پانی آتا کہاں سے ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتا، اور زمین پہ رہنے والے جانداروں کے لیے یہ پانی کتنا ضروری ہے۔ It's one small step for man, one giant leap for mankind. دوستو ہماری باڈی 60% پانی سے مل کے بنی ہے، یعنی ہماری باڈی میں آدھے سے زیادہ وزن پانی کا ہوتا ہے، اور یہ سارا کا سارا فریش واٹر ہی ہے، وہی پانی جس کو ہم روزانہ پیتے ہیں۔ فریش واٹر ہی وہ پانی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ زمین پہ سمندر کے اندر رہنے والے جانداروں کو چھوڑ کے باقی تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے فریش واٹر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی زمین پہ رہنے والے تقریباً آدھے جانداروں کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے، جن میں انسان، جانور، پرندے، پودے، درخت، کیڑے مکوڑے اور مچھلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ زمین کے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سالٹ واٹر جس سے سمندر بنے ہیں، اور فریش واٹر جو ندی نالوں، دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فریش واٹر پہاڑوں پہ برف کی شکل میں بھی موجود ہے۔ ہماری زمین پہ 1,38,60,00,000 کیوبک کلومیٹر پانی موجود ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر پانی ہمارے پینے لائق نہیں ہے۔ زیادہ سے مراد ہے کہ زمین پہ 97% پانی سالٹ واٹر ہے، یعنی زمین پہ کل پانی کا 97% حصہ سمندر میں ہے، جو کہ کھارا ہے۔ 1,38,60,00,000 کیوبک کلومیٹر میں سے 1,34,44,20,000 کیوبک کلومیٹر پانی استعمال کے لائق ہی نہیں ہے۔ باقی استعمال کے لائق جو پانی بچتا ہے وہ صرف 3% ہے، یعنی 4,15,80,000 کیوبک کلومیٹر۔ لیکن رکیں، یہ جو 3% میٹھا پانی ہے، اس میں سے بھی 2% پانی تو برف کی شکل میں گلیشیئرز میں پڑا ہوا ہے۔ باقی جو 1% پانی بچتا ہے وہ ہم سمیت دنیا کے آدھے جاندار استعمال کرتے ہیں، یعنی 1,38,60,000 کیوبک کلومیٹر پانی ہے جو دنیا کے سارے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، جھیلوں میں اور زیر زمین پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کا 1% میٹھا پانی جس کو کروڑوں سالوں سے جاندار پیتے آ رہے ہیں، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب تو ہمیں بچپن میں ہی اسکول کی سائنس بکس میں بتا دیا جاتا ہے، جس کو واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ کوئک ریویو کر لیتے ہیں۔ پانی بخارات بن کے اوپر کو اٹھتا ہے، بخارات اوپر جا کے ٹھنڈ کی وجہ سے دوبارہ پانی میں تبدیل ہو کے بارش کی شکل میں زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اب تھوڑا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ واٹر سائیکل کے 3 سٹیپس ہیں: ایویپوریشن، کنڈنسیشن اور پریسیپیٹیشن۔ پہلا سٹیپ ایویپوریشن ہے، یعنی پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا۔ دوستو جب ہم پانی گرم کرتے ہیں تو ہمیں پانی میں سے بھاپ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھاپ ہی بخارات ہوتے ہیں، یعنی واٹر ویپرز، جو پانی گرم ہونے کی وجہ سے تیزی سے ہوا میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دکھ جاتے ہیں۔ واٹر ویپرز کو پریشر کوکر کے اوپر سے ویٹ اٹھانے پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو اس طرح پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے کے عمل کو ہی ویپوریشن کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کلیئر کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ایویپوریشن کا عمل ہمیشہ سورج کی دھوپ، گرمی یا پانی کے ابالنے سے ہی شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پانی کے بخارات میں تبدیل ہونے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ ہاں ایک بات ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایویپوریشن کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ آپ نے سردیوں میں کبھی فرش پہ پانی پھینک کے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد وہ پانی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پانی غائب نہیں ہوتا، بلکہ سردی کے باوجود بخارات بن کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہی واٹر سائیکل کی پہلی سٹیج ہے، ایویپوریشن۔ دوستو اگر آپ کو اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے اس چینل آسمان اور زمین کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً مل جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کائنات میں دلچسپی ہے تو ہماری ویڈیو سیریز دی یونیورس ضرور دیکھیں۔
اس ویڈیو سیریز میں ہم انتہائی آسان الفاظ میں اس کائنات کے راز اور وسعت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، واٹر سائیکل میں کچھ اور لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ٹرانسپریشن۔ ٹرانسپریشن میں پانی کے بخارات پودوں میں سے نکل کے ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پودے زیادہ ہوتے ہیں اس علاقے میں واٹر ویپر زیادہ ہونے کی وجہ سے بارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سبلیمیشن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سبلیمیشن میں برف ڈائریکٹ واٹر ویپرز میں تبدیل ہو کے ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، ٹرانسپریشن اور سبلیمیشن دونوں میں ہی پانی کے بخارات بن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایویپوریشن ہوتی ہے۔ ایویپوریشن میں ندی، نالوں، دریاؤں اور سمندروں سے پانی واٹر ویپرز یعنی بخارات میں تبدیل ہو کے ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ویپرز ہوا کے ساتھ ہی سفر کرتے رہتے ہیں۔ جب چلتی ہوئی ہوا کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہوا اوپر کو اٹھتی ہے۔ عام طور پہ ہوا کے بہاؤ میں یہ رکاوٹ بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہوا کے ساتھ یہ بخارات بھی بہت اونچائی پہ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ سردی کی وجہ سے یہ ویپرز دھول، مٹی اور دوسری گیسز کی موجودگی میں آپس میں مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہمیں بادل کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ دوستو، اسی عمل کو کنڈنسیشن کہتے ہیں، جس میں پانی کے بخارات دوبارہ آپس میں مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب کنڈنسیشن کے بارے میں بھی کچھ باتیں کلیئر کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہم مانتے ہیں کہ بارش کا پانی صاف ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایویپوریشن کے بعد پانی کے بخارات خود آپس میں نہیں مل سکتے۔ ان کو آپس میں مل کے دوبارہ پانی میں تبدیل ہونے کے لیے کسی سرفیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، کھانا پکاتے یا پانی گرم کرتے ہوئے تو واٹر ویپرز کو سرفیس کے طور پہ ڈھکنا مل جاتا ہے، جس سے جڑ کے ویپرز دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بادلوں جتنی اونچائی پہ یہ سرفیس پرووائڈ کرتے ہیں دھول مٹی کے ذرات۔ واٹر ویپرز دھول مٹی کے ذرات سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر ہوا میں آلودگی نہیں تو بارش بھی نہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا قطرہ زمین کی طرف آتے ہوئے اپنے راستے میں آنے والے گرد و غبار کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے زمین پہ پہنچتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ بارش میں کھڑی ہوئی گاڑی صاف ستھری ہونے کی بجائے گندی ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش کے ہر قطرے میں دھول مٹی شامل ہوتی ہے۔ آپ نے ٹھنڈے پانی کے گلاس کے باہر کی طرف پانی کے قطرے تو دیکھے ہوں گے۔ اصل میں آپ کے ارد گرد ہوا میں ہر وقت واٹر ویپرز موجود رہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ویپرز گلاس کی ٹھنڈی سرفیس سے ٹکراتے ہیں تو آپس میں مل کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت گلاس سے چپک جاتے ہیں، یعنی کنڈینس ہو کے گلاس سے چپک جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ایک اور سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہوگا۔ میں نے پہلے کہا کہ ایویپوریشن کا عمل سردی میں بھی جاری رہتا ہے، اور اب کہہ رہا ہوں کہ پانی کے بخارات سردی کی وجہ سے کنڈینس ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ گرم ہوا میں واٹر ویپرز کو کیری کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ ہوا اونچائی پہ پہنچ کے ٹھنڈی ہوتی ہے تو ایکسٹرا واٹر ویپرز دھول اور گیس کی موجودگی میں آپس میں مل کے پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اونچائی پہ ہوا ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ دوستو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم اپنی سیریز دی یونیورس میں بات کریں گے۔ ہم نے واٹر سائیکل کے پہلے دو سٹیپس کو سمجھ لیا۔ ایویپوریشن، جس میں زمین کا پانی بخارات بن کے ہوا میں شامل ہوتا ہے، اور کنڈنسیشن، جس میں یہی بخارات آپس میں مل کے پانی بنا دیتے ہیں۔ دوستو، واٹر سائیکل کے تیسرے اور آخری سٹیپ پریسیپیٹیشن کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ پریسیپیٹیشن کے بعد فریش واٹر کہاں جاتا ہے، پاکستان کے دریاؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے، اور زمین میں کنواں کھودنے پہ پانی کیوں نکل آتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔